نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ رمضان میں کتنے قرآن پاک پڑھنا ختم کرنا فرض ہے؟ رمضان یا غیر رمضان فرض نہیں ہے، پڑھنا اجر ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، بڑھیا کام ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور تلاوت کرنی چاہیے کم سے کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جو فرمایا تھا حضرت جبرائیل سے 2 دفعہ فرمایا، تو ہمیں اس رمضان میں 2 دفعہ قرآن پاک ختم کر لینا چاہیے، یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کون پا سکتا ہے، کون حاصل کر؟ اتنی مصروفیت کے باوجود، اتنی مصروف ترین زندگی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور فرمایا حضرت جبرائیل سے، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، کہاں ہم نکمے نکٹھو لوگ، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر برم آ جاتے تھے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا تکلیف، تو فرمایا اللہ نے اتنا کرم کیا، میں شکر گزار نہ بندہ بنوں؟ یہ حضور نے فرمایا۔ تو ہم تو زیادہ وہ ہیں، ہمارے نام مال میں تو کچھ ہے نہیں، ہم تو جھولی خالی ہے، دامن خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اذان سے پہلے افطاری کرنا کیا جائز ہوگا؟ وقت داخل ہوتے ہی اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے اگر افطاری کر لیتے تو اس کا مطلب ہے روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں غلطی سے کر لی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر تو صرف قضا ہوگی، ورنہ کفارہ بھی ہوگا۔ جان بوجھ کر کرتا ہے تو کفارہ بھی ہے، کفارہ سخت ترین سزا ہے۔ قضا میں صرف 1 روزہ ہے، قضا میں 1 روزہ ہے، کفارے میں 60 روزے ہیں، تو قضا کرنی چاہیے، کفارے سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے کہا کہ مالش کرتے ہیں تیل کی، کیا مالش کر سکتے ہیں تیل کی؟ یاد رکھیے گا تیل کی مالش کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے روزہ کی حالت میں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں۔ چلے ساتھی نے سوال پوچھا کہ کوئی شخص دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تراویح میں، تراویح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ نادان ہے، بھولا بھالا ہے، اسے سمجھا دینا چاہیے کہ اس طرح تراویح نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ 10 تراویح ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، 10 ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں گھر میں، کیا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن مجبوری میں ہو یا معذوری میں ہو یا جلدی ہو یا کہیں فلائٹ ہے جانا ہے، کہیں سفر ہے، ایسی کنڈیشن میں مستقل عادت بنا لینا ایسے بغیر وجہ کے، یہ جائز نہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ مجبوری ہے، فلائٹ ہے، ٹائم نکلنا ہے، آپ نے 10 یہاں پڑھی، جلدی جلدی 10 پڑھ کے گھر میں، یا یہ مسجد میں جلدی جلدی 10 پڑھ کے چلے گئے، اس کی اجازت ہے مجبوری میں، معذوری میں، وگرنہ اجازت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اعتکاف آ رہا ہے، ایک شخص اعتکاف تو کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، کیا اعتکاف ہو جائے گا؟ روزہ اگر منع ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ روزے سے آپ کو تکلیف ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، موت کا خدشہ ہے، تب تو اس کی گنجائش ہے، وگرنہ کوئی گنجائش نہیں۔ اعتکاف نام ہی روزہ اور اس کا ہے، اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈال دینے کا نام ہی اسی چیز کا ہے، وگرنہ نہیں کر سکتے۔ اعتکاف میں روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے ہوا۔ پچھلے سال اعتکاف ٹوٹ گیا تھا میرا، اس سال اعتکاف اس کی قضا کر سکتے ہیں؟ یہ تو 24 گھنٹے کی قضا ویسے ہی تھی، 24 گھنٹے کی قضا۔ کوئی اگر اعتکاف توڑ دیتا ہے کسی بھی مجبوری کے بنا پر، تو سال میں کسی بھی دن 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے گا، اس میں روزہ بھی رکھے گا، مسجد میں ڈیرا بھی ڈالے گا، تو اس کی قضا ہو جائے گی کسی بھی دن، شوال میں ہو، شعبان میں ہو، محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، ربیع الثانی میں ہو، جماعت وغیرہ وغیرہ کسی بھی 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے گا تو اس کی قضا ہو جائے گی، یہ جو توڑا تھا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ پتہ نہیں سوال پوچھا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کیا کسی کے جنازے میں جا سکتے ہیں؟
اسی پر موقوف ہے جنازہ تو وہ جنازے میں جا سکتے ہیں، ورنہ جنازے میں نہیں جانا چاہیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں جنازہ ہے اسی پر موقوف ہے کہ یہ آگے ہوگا تو جنازہ ہوگا، یعنی بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی گنجائش ہوگی پر جنازہ پڑھ کے فوری آ جائے، وغیرہ نہیں ہوگی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعد میں تعزیت کر لے، اعتکاف کے بعد، رمضان کے بعد تعزیت کر لے، جو کچھ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت خط کے ذریعے سے بھی کی ہے، خط کے ذریعے سے، تو ہم واٹس ایپ پر بھی تعزیت کر سکتے ہیں، فون پر بھی تعزیت کر سکتے ہیں، خط کے ذریعے سے بھی تعزیت کر سکتے ہیں، یا بالمصافحہ ملاقات کر کے بھی تعزیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کبات نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔